السلام علیکم ویورز۔ پاکستان آرمی نے 2020 میں 146 پی میں لانگ کورس کے لیے جابز کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، جس کی رجسٹریشن 6 اپریل سے سٹارٹ ہوگی۔ اس کے لیے ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا کرائٹیریا ہے اور اپلائی کس طرح سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کے لیے ایجوکیشنل ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھتے ہیں۔ تو وہ تمام کینڈیڈیٹ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو ان کے لیے ایج 17 to 22 ایئرز ہونی چاہیے، اور گریجویٹ جو BSc کے لیے بعد اپلائی کرتے ہو ان کے لیے ایج 17 to 23 ایئرز ہونی چاہیے۔ اس میں ریلیکسیشن ملے گی 3 months کی۔ گریجویٹ جنہوں نے BS کیا ہو یا BA آنرز کیا ہو تو ان کے لیے ایج 17 to 24 ایئرز ہونے چاہیے۔ سرونگ پاکستان آرمی سولجر جو ہے ان کے لیے ایج 17 to 25 ایئرز ہونی چاہیے۔ میل ہو اس میں فیمیل اپلائی نہیں کر سکتی، اور شادی شدہ نہ ہو، غیر شادی شدہ ہو۔ لیکن پاکستان آرمی کے سولجرز کے لیے ان کی اگر ایج 20 ایئر سے زیادہ ہو اور شادی شدہ بھی ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیشنلٹی وہ تمام پاکستانی جن کا ڈومیسائل پاکستان سے ہے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے وہ اپنی نیشنلٹی سلیکشن کے بعد سرنڈر کریں گے۔ فزیکل سٹینڈرڈ میں ان کا ہائٹ لازمی ہے کہ 5 feet 4 inches ہو، 162.5 سینٹی میٹر ہو۔ ویٹ BMI کے مطابق ہونا چاہیے، 22 to 24 BMI پرفیکٹ ہوگا۔ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں۔ ایجوکیشن یہ کہ FA/FSC میں ان کے 60% مارکس ہو، یا BA BSc یا آنرز کے بعد جو لوگ آتے ہیں اگر انہوں نے 60% مارکس BA BSc میں لیے ہو اور ان کے FSC کے مارکس کم ہو 60% سے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ فاٹا، گلگت بلتستان اور کچھ ڈسٹرکٹ جو اس جگہ پہ دی ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں، ان کے لیے مارکس 55% سے اوپر ہو۔ سرونگ آرمی سولجر کے لیے 50% سے مارکس اوپر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو اسٹوڈنٹس آلریڈی سیکنڈ ایئر میں ہو، جنہوں نے فرسٹ ایئر کلیئر کیا ہو، انہوں نے اگر 60% مارکس لیے ہو پارٹ 1 میں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہوپ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گے۔ ان ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ تمام کینڈیڈیٹ ان ایلیجیبل ہے جو کہ 2 مرتبہ ICSB سے، پاکستان آرمی یا نیوی یا ایئر فورس کے بورڈ ICSB بورڈ سے ریجیکٹ ہو چکے ہو، یا پرماننٹلی انفٹ کیے گئے ہو آرمی میڈیکل بورڈ یا اپیل میڈیکل بورڈ کے تھرو، اور یا پاکستان آرم فورسز کے کسی بھی ہاسپٹل سے کسی بھی وجہ سے انفٹ ہو میڈیکلی، یا ہیپاٹائٹس B اور C کی وجہ سے وہ میڈیکلی انفٹ ہو تو وہ بھی ان ایلیجیبل ہے، وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ تمام کینڈیڈیٹ جو گورنمنٹ سرونٹ ہو اور وہ ان کو اپنے گورنمنٹ سروس سے کسی وجہ سے کسی ڈسپلن ایشو کی وجہ سے نکالا گیا ہو تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی اکیڈمی سے اگر وہ ٹریننگ لے جو پاکستان آرمی کے گراؤنڈز پہ چل رہی ہو تو وہ بھی ان ایلیجیبل ہے، ان کو بھی ICSB کلیئر نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کالج جو پاکستان آرمی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو اور اس میں سے وہ ڈسپلن کے ایکشن پہ یا ڈسپلن کے گراؤنڈز پہ نکلا ہو تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، یا وہ تمام کینڈیڈیٹ جو سول کورٹس میں کسی وجہ سے ان پہ کوئی کیس ہو اور ان پہ کوئی مورل ٹرپیچیوٹ کا کیس بنا ہو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، بعد میں ہم اس کی ڈسکشن کریں گے کہ ICSB کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی تیاری کیسی کرنی ہے۔ ریٹن ٹیسٹ میں آپ کے انیشل ٹیسٹ ہوں گے جس میں انگلش، میتھمیٹکس، پاکستان سٹڈیز، اسلامیات اور جنرل نالج کے کویسچنز ہوں گے، اور آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہوگا۔ جو کینڈیڈیٹ اس ٹیسٹ کو کلیئر کرے گا تو وہ اگلا فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرے گا۔ وہ اگر کلیئر کر لے تو پھر انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا، اور انٹرویوز کے بعد ان کو ICSB کے فارمز دیے جائیں گے اور پھر ICSB کے لیے جائیں گے۔ فزیکل ٹیسٹ جو ہے اس میں 1.6 کلومیٹر رننگ ہے، 15 ریپیٹیشنز 2 منٹس میں، پش اپس ہے 15 ریپیٹیشنز، سیٹ اپس ہے 3 ریپیٹیشنز چن اپس کے ہیں، اور ایک ڈچ آپ کو کراس کرنا ہوگا جو کہ 7 feet 4 inches ہوگا۔ جو کینڈیڈیٹ ان تمام ٹیسٹس کو کلیئر کرے، انیشل ٹیسٹ کو، فزیکل ٹیسٹ کو، اور سلیکشن سینٹرز میں جو انٹرویو ہے ان کو کلیئر کریں تو ان کو ICSB کا فارم دیا جائے گا، پھر وہ ICSB میں بلائے جائیں گے۔ اگر اس میں بھی وہ کلیئر ہو جائے تو ان کو پھر میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے بلائیں گے، اور فائنل سلیکشن ان کی GHQ کے تھرو ہوگی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ تھینک یو۔